صل على رسول الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو هبوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چلے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، کتنا سبحان اللہ، پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تو تم قرآن اندازی کر لو. ایک کہتا ہے میں آگے کھڑا ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں آگے کھڑا، تیسرا کہتا ہے میں آگے کھڑا ہو جاؤں، تو تم قرآن اندازی کرو، اتنا بڑا اجر ہے. آذان دینے میں اتنا ثواب ہے، اگر تمہیں پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو. وہ کہتے ہیں میں آذان دے دوں، نہیں میں آذان دے دوں. اور ہمارے مؤذنین حضرات ناراض نہ ہو جائیں، اکثر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پر آذان بغیر وضو کے آذان دے دیتے ہیں. بھائی دیر ہو گئی، جان بوجھ کے بغیر وضو کے آذان دے دیتے ہیں. انتہائی غلط ہے. بغیر وضو کے آذان نہیں دینا، اور آذان کے کلمات کا ادب کرنا ہے. اچھے بھلے یہاں تک کہ حفاظ کرام علماء کرام کو بھی دیکھا کہ آذان ہو رہی ہے اور گپ شپ لگی ہوئی ہے. حالانکہ انتہائی منع ہے، انتہائی بے ادبی ہے کہ آذان ہو جائے، آذان ہو رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہو، یہ انتہائی بے ادبی ہے. ادب یہ ہے کہ آذان ہو جائے، ہو رہی ہے، آپ پورے توجہ سے سنیں، پوری توجہ سے آذان سنیں. جیسے وہ مؤذن کے کلمات کہہ رہا ہے اسی طرح آپ کہتے جائیں، آذان کہتے جائیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر صبح کا ٹائم پھر الصلاۃ خیر من النوم، اگر مؤذن تھے تو کیا کہنا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ قد صدقت و بررت. کیا کہنا ہے؟ قد صدقت. پڑھو سارے. قد صدقت، قد صدقت و بررت، و بررت. انتہائی ادب ہے، پوری توجہ. بہت سے احباب ایسے بھی ہوتے ہیں آذان ہوئی باتھ روم میں جا رہے ہیں، نہیں، انتہائی بے ادبی ہے. آذان سننے، آپ آذان شروع ہو رہی ہے تو پوری توجہ سے آذان سنیں، بعد میں باتھ روم کی طرف جائے، بعد میں بیت الخلا کی طرف جائے. اب پہلے سے بیٹھا ہے تو وہ دوسری بات ہے، جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش کرے، باہر آ کر آذان کے کلمات کا سنو اور اس کو جواب دے دوں، تو کیا نہیں، باہر آنے کی کوشش کرے. اگر نہیں گیا ابھی تک تو آذان پوری سنے، بعد میں باتھ روم میں جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اور انتہائی ادب یہ بھی ہے آذان کا. جب آذان شروع ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے کھانا بھی رکھا گیا ہے، تو انتہائی ادب یہ ہے کہ کھانا بعد میں، پہلے آذان پوری سنے. ورنہ یہ تو کرے کہ بھئی ایک لقمہ جو آپ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لقمہ رکھا ہوا ہے، آذان پوری ہو جائے تو پھر آذان وہ لقمہ شروع کرے. ہاں ادب کرتے ہیں جی لوگ، ہاں نام کے مسلمان ہیں. اور الفاظ کی ادائیگی کا خیال کریں. بہت سے ایسے احباب بھی ہیں ادائیگی کا خیال نہیں کرتے. اشہد ان محمد رسول اللہ، چلو اشہد ان محمد دال کو زبر. اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو کلمے میں دال کو پیش آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آزان ہو رہی ہے تو آزان کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد در رسول، دال کو زبر آئے گا، آئے گا سمجھ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اس دور کا واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورت کی دیہات میں ایک عورت تھی، جب اس کی روح پرواز ہو رہی تھی تو اس وقت تو کہہ رہی اس وقت کیا ایک عربی کا جملہ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ ان ہذین الرجلین یقولان ادخل الجنہ، یہ الفاظ کہہ رہی تھی، دیہاتی عورت ہے، یہ کہہ رہی ہے ان ہذین الرجلان یقولان ادخل الجنہ۔ اب دیہاتی آدمی کیا پتا کیا کہہ رہی ہے؟ مولوی صاحب کو لے آؤ بھائی، مولوی صاحب آیا، کان جو لگایا تو یہ تو عربی میں جملہ کہہ رہی ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا معنی یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ دو آدمی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، دو آدمی آئے ہیں، وہ فرشتے آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے کہ جنت میں داخل ہو جا، چل تو جنتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، دیہاتی عورت ہے، عربی میں جملہ کہہ رہی ہے، حیران، انتہا حیرانگی کی انتہا نہ رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نماز سے دور ہے، نماز پڑھتی نہیں ہے۔ تو گھر والوں نے کہا ایک عمل اس کا ہے، ایک عمل اس کا یہ ہے کہ جب آزان ہوتی تھی تو سب کو کہتی تھی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آزان سنو، کہتے ہیں سبحان اللہ، آزان سنو، خاموش ہو جاؤ، آزان سنو۔ آج ہم بھی گھر میں یہ کہیں کہ بھئی آزان ہو رہی ہے، خاموش، جو چاہے وہ چپ ہو جائے، بس مہر لگ جائے، تو انشاءاللہ کہیں گے، سارے کہیں گے، سارے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آزان کے کلمات کا ادب کریں انشاءاللہ، تو وہ دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ آزان کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے صلاح یہ دے دیا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پہلی بات یہ کہ آزان دینے میں کتنی فضیلت ہے، کہ آزان کا پہلے اہتمام کریں، یہ نہیں کہ وہ بھاگ رہا آزان پہلے سے تیاری کرے، بھائی آزان دینی ہے، باوضو ہو گیا، ادب احترام ہو، اور آزان کی کلمات کو ٹھہر کر آدمی پڑھے، کیا ٹھہر کر پڑھے، اور اگر تکبیر پڑھ رہے ہیں تو جلدی سے کیا تکبیر اگر پڑھنی ہے تو جلدی تکبیر پڑھنی ہے، اور آزان دینا ہے تو توقف کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا ہے آزان۔ ایک بات، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چلے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو تم قرآن اندازی کر لو۔ آج ہم کہتے ہیں ہم بہت سے آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ آگے ہر ایک کو ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر پیچھے والے کو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ بھائی پیچھے والے کو آپ کیوں بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ؟ ہاں یہ ایک عالم ہے، ایک حاجی ہے، ایک قاری صاحب ہے، دوسری بات ہے، باقی ہر ایک کو ثواب کی ضرورت ہے۔ پہلی صف میں کتنا بڑا ثواب ہے، اس ثواب سے آپ محروم ہو جا رہے ہیں۔ اب مرضی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی پہلے دوسرے آ جائیں، پھر پہلی صف سے ہم کتراتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کتراتے ہیں، حالانکہ اجر کتنا مل رہا ہے، ثواب کتنا مل رہا ہے۔ تو آج سے ہم عہد کریں انشاءاللہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے۔ دو باتیں، تیسری بات، آپ کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں پہلے آنے کی کتنی فضیلت ہے تو تم دوڑ کر ایک دوسرے سے پہلے پہنچو۔ کیا بات، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کتنا ثواب ہے، مسجد میں آنے کا کتنا ثواب ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں پہلے آتے ہیں، جو اندھیروں میں اندھیری رات میں سمجھا دیں مسجد میں آتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آنا جانا کرے گواہی دے تو یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے، تو کوشش کرے پہلے آنے کی کوشش کرے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن میں جو پہلے آتا ہے مسجد میں آیا گویا کہ اس نے اونٹ کا صدقہ دیا، جو آخر میں آیا ابھی تو نماز دیر ہے، ابھی تو دیر ہے، منتظر آئے ہی نہیں ہے،
جو آخر میں آیا گویا کہ اس نے انڈے کا صدقہ دے دیا. 2 آدمی پہلے آئے گا تو ذکر اذکار کرے گا, نوافل پڑھے گا, تحیۃ المسجد پڑھے گا, توفیق ملے گی نہیں ملے گی. اور اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں آدمی بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. جو اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے. 3 بات ہے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ, سمجھے, آپ کو اگر معلوم ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے, صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے, وَلَوْ حَبُوٍ, تو تم گھسیٹ کر مسجد میں آ جاؤ. اللہ اکبر. اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھائی عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھی. کیا ہوا؟ آپ بعد میں کل پڑھوں گا, بھائی دیر ہو رہی ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے, نہیں چھوڑنا ہے, دوستوں کو چھوڑنا ہے, سمجھا نہیں, اہل عیال کو چھوڑنا ہے. صحابہ کرام کی یہی خصلت تھی, جب نماز آزان ہوتی تو ایک دوسرے سے گھروں سے اجنبی ہو جاتے, اجنبی بن جائے. بس بھائی آزان بلاوا آیا ہے, مسجد میں بلاوا آیا ہے, مسجد میں مجھے پہنچنا ہے, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا کہ آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھی. اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ پوری رات تہجد کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ, جس نے 2 ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو دعا